بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آپ نے جس حدیث کے تعلق سے پوچھا ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 2475 نمبر پر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، شراب خور مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ، قتل و غارت گری نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو۔ سعید یعنی جو حدیث ہے سعید اور ابو سلمہ کی، یعنی سعید رضی اللہ عنہ سے مراد ہے، ابو سلمہ کی بھی اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے روایت بن کیا۔ البتہ جو وہ روایت ہے جو سعید کی، ابو سلمہ کی جو روایت ہے، اس میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس حدیث کے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے زنا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں کہ المسلم قد يرتكب كبيرة من الكبائر ثم يتوب منها، کہ مسلمان کبھی کبھار بڑے گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس سے توبہ کرتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی یغفر الذنوب جميعا بما فيها الكبائر الا الشرك، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس میں سے کبیرہ گناہ بھی ہیں سوائے شرک کے۔ فلو ارتكب المسلم معصیة مهما بلغت، مسلمان جو بھی معصیت اور گناہ کا کام کرے چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، فإن اللہ تعالی یتوب علیہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جو ہے معاف فرمائے گا، اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ویمن علیہ بالغفران، اور اس پر اپنی مغفرت کا احسان کرے گا۔ وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله أن المؤمن قد تقع منه كبيرة من الكبائر، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومن سے کبھی بڑے گناہ میں سے کوئی گناہ جو ہے واقع ہو جاتا ہے۔ ولكنه حال اتيان هذه الكبيرة وارتكابها لا يتصف بصفة الإيمان، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ مومن جب اس کبیرہ گناہ کو کرتا ہے تو کرتے وقت، ارتکاب کرتے وقت ایمان کی جو صفت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان الایمان ينزع منه وهو يرتكب هذه الكبائر، کہ جب وہ یہ گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی مثال کو ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو اس وقت اس سے وہ ایمان چھین لیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایمان کو جو ہے ہٹا لیا جاتا ہے اس سے، جب وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو جو انسان زنا کرے وہ ایمان کی صفت سے متصف نہیں ہے، اسی طریقے سے جو شراب پیے وہ بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے جو غیبت وغیرہ کرے یہ بھی سب جو ہے ایسے مراد ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث کو لے کر ہم کبیرہ گناہ کرنے والے جو بڑے گناہ کا مسلمان بڑے گناہ کرتے کیا ان کی تکفیر کریں گے؟ کیا ہم ان کو کہیں گے یہ کافر ہے، جیسے کہ خوارج کا منہج ہے؟ کیونکہ خوارج کا منہج کیا ہے؟ خوارج کا منہج یہ ہے کہ جس انسان نے کبیرہ گناہ کیا وہ دنیا کے اندر کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے۔ مرتکب کبیرتی یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دنیا کے اندر کافر ہے اور آخرت میں خالد مخلد فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔
جبکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کو ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ جو علماء نے بیان کیا کہ زنا کرتے وقت اسے ایمان جو ہے نکال لیا جاتا ہے، پھر جب وہ زنا سے مطلب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کا لوٹا ہے۔ ایک تو معنی اہل علم نے یہ معنی کیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو اس طرح کی احادیث کا اکثر معنی اہل علم نے بیان کیا وہ یہ کہ ایمان کی دو قسمیں، ایک ایمان ہے اصل ایمان، دوسرا ہے کامل ایمان۔ اصل ایمان یعنی جڑ، یعنی جس کو عربی کے اندر اصل ایمان، ہم اردو میں اس کو کیا کہیں گے، یعنی ایک دم جو اصل جڑ والا ایمان، اور ایک ہوتا ہے کامل ایمان یعنی ایک دم کمپلیٹ ایمان۔ تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہے یہ اس وقت کامل الایمان نہیں ہوتا، مکمل ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے پاس مکمل ایمان ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اصل ایمان جو اس کے پاس ہے وہ باقی ہے اس کے پاس۔ اب اگر کوئی انسان زنا کر رہا تو ہم اس کو نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر ہے، نہیں، اس کے پاس اصل ایمان باقی ہے، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کامل ایمان، مکمل ایمان نہیں ہے۔ تو مکمل ایمان بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اور اہل علم نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو جو انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، علماء کہتے ہیں فَيَكُونُ مَن يَأْتِي هَذِهِ الْكَبَائِرَ غَيْرَ كَامِلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ يَرْتَكِبُهَا۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ مکمل کمپلیٹ ایمان والا نہیں ہوتا، اس حال میں وہ جو ہے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح اور شرح کرتی ہے، اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے۔ ہم ایک حدیث کو لے کے جو ہے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، اس طرح اس سے ملتی جلتی جتنی احادیث ہوں گی ان احادیث کو جمع کرنے کے بعد ہمیں مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے یہ میں نے بیان کیا۔ اس حدیث کو لے کر ہم کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس سے تعلق سے موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ ان احادیث کو لے کر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں جو کہ حرام ہے اور انتہائی قبیح فعل ہے، اور تکفیر ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر بیان کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔